غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیکی کی دعوت دینے کے انداز کو دیکھیں، اور ہر طرح کے طبقے کو اچھی بات بتانا اور جو برائی ہے اس سے روکنا، منع کرنا، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس عنوان کو غوث پاک کی زندگی میں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک نمایاں وصف وہ کتابوں میں یہ لکھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے بھی تھے، اور جہاں کہیں غلط چیز کو دیکھتے تو پھر اس کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جو خطابات کیے، جو آپ نے سمجھایا، جو آپ نے سوال بھی کیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شہر بغداد میں جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے اس موقع پر خطابات بھی کیے، اور کئی مواقع پر آپ نے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی دیواریں پہ در پہ گر رہی ہیں، اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں، اے بغداد کے رہنے والوں، اے زمین والوں، جو گر رہا ہے آؤ اسے مضبوط کر دیں، اور جو گر گیا ہے اسے درست کر دیں۔ فرمایا کہ یہ چیز کسی ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جو جس جگہ بھی ہے، جس منصب پر ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بغداد کے رہنے والوں، تمہارے اندر منافقت بڑھ چکی ہے، اخلاص کم ہو گیا ہے، اقوال کے تم غازی ہو، گفتار کے غازی ہو، لیکن تمہارے عمل وہ کم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ قول بلا کسی عمل کے تمہارے کسی کام کا نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ باتیں کرنا، گفتار کے غازی بننا، تقریریں کرنا، یہ کسی کام کا نہیں جب تک تمہارا عمل نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ قول بلا عمل ایسا خزانہ ہے جو خرچ نہیں کیا جاتا، وہ محض دعویٰ ہے، اس پر دلیل اور گواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے، قول کرنا، گفتگو کرنا بغیر عمل کے ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں روح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ روح تو اخلاص اور توحید اور کتاب و سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ واہ واہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اکثر اعمال سے نکل چکی ہے، غفلت سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف پلٹو، اور اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس بیان کے مختصر سے حصے پر اگر غور کیا جائے تو آپ نے دونوں طرح کے طبقات کو اس میں نصیحت فرمائی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو بے عمل ہے، نمازی نہیں ہے، دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو واعظین کا ہے، جو صرف بیانات کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن خود نمازوں سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، اخلاقیات کا درس دینے والے، اپنا اخلاق ان کا خراب ہو چکا ہے۔ تو دونوں طرح کے طبقات کے لیے آپ رہنمائی والی باتیں فرما رہے ہیں، اور بلکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو ایسے مرشد کامل ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی بے عمل آتا تو وہ عمل کی ترغیب پاتا، اور اگر با عمل آتا تو اس کے عمل میں اضافہ ہوتا۔